گرمی کی صبحوں میں کوئل کی آواز، انتظار حسین۔ اب تو سچ مچ گرمی کا موسم شروع ہو چکا ہے۔ مئی کا جو مہینہ ہوا، اب تو یہی ہوگا کہ پسینہ چوٹی سے نکلے گا اور ایڑی تک پہنچے گا۔ مئی کے مہینے کے ساتھ ایک چیز اور بھی آئی، کوئل کی آواز۔ بس وہ مئی کی پہلی تھی کہ ہم نے منہ اندھیرے کوئل کی آواز سنی اور ہم حیران ہوئے کہ اچھا تو کوئل نے بولنا شروع کر دیا۔ اور پھر ہماری نظر آم کے پیڑوں پر گئی اور تب ہمیں کوئل کے بولنے کی لم سمجھ میں آئی۔ ابھی تک آم کے پیڑ بور سے لدے ہوئے تھے، اب بور جھڑنے لگا ہے اور کیریاں لگنی شروع ہو گئی ہیں۔ جس پیڑ پر نظر گئی چھوٹی چھوٹی ہری ہری آمیاں لدی نظر آئیں۔ بس جب آم کے پیڑوں پہ اس طرح بہار آئے تو کوئل تو بولے ہی بولے۔ خیر، آم کے پیڑوں پر تو بہار آ گئی مگر پھول مرجھانے شروع ہو گئے ہیں۔ پھول تو اپریل بہار دکھاتے ہیں، مئی انہیں جھلس کر رکھ دیتی ہے۔ باغ باغیچوں کی بات چھوڑو اور بازار میں آؤ۔ بازار میں اس وقت کھیرے کی بہار ہے، ککڑی کا دورہ ہے۔ برف میں لگی کھیرے کی قاشیں کھاؤ اور ٹھنڈے ہو جاؤ۔ کھیرے کے ایک پرستار کو دیکھا کہ کھیرا کھاتا جاتا ہے اور کہتا جاتا ہے کہ اس موسم میں کچھ مت کھاؤ، بس کھیرا کھاؤ اور امر ہو جاؤ۔ کھیرا برحق، ککڑی برحق، مگر اس موسم کی اصل بہار خربوزے سے ہے، اور خربوزے کا معاملہ یہ ہے کہ بازار میں کم نظر آتا ہے۔ جب زرد خربوزے ریڑیوں پر لدے اور فٹ پاتھوں پر ڈھیروں پڑے نظر آئیں گے، تب ہم جانیں گے کہ گرمی کے موسم کا میوہ آ گیا۔ ایک راہ پر چلتے چلتے ہم نے دیکھا کہ مٹی کے برتن رنگ کے چنے رکھے ہیں۔ ہنڈیاں، کونڈے، لوٹے، گھڑے، مٹکے اور صراحیوں کو دیکھ کر ہمارا جی خراب ہوا۔ صراحی تو اس موسم کی جان تھی، مگر زمانے نے کیا گل کھلایا کہ کم از کم شہروں میں صراحی کو کوئی نہیں پوچھتا۔ ایک زمانہ تھا کہ گرمی کے موسم کے ساتھ کورے گھڑے خریدے جاتے تھے اور کچھ صراحیوں کی تلاش ہوتی تھی۔ ان کا پانی ٹھنڈا سمجھا جاتا تھا، ٹھنڈا، اور پھر اس میں مٹی کی مہک۔ گھڑے کا پانی واہ واہ، صراحی کا پانی سبحان اللہ۔ گھڑے اور صراحی پر پہلی زد اس وقت پڑی جب برف کا رواج ہوا۔ برف کا رواج جتنا بڑھتا گیا، گھڑے کی قیمت اور صراحی کی قیمت کم ہوتی گئی۔ برف کے جوش میں پینے والے یہ بھول گئے کہ پانی کا ٹھنڈا ہونا سب کچھ نہیں ہے، اس میں مہک بھی ہونی چاہیے۔ برف کا پانی صرف ٹھنڈا ہوتا ہے، صراحی کے پانی کی طرح مہکتا ہوا نہیں ہوتا۔ گھڑے اور صراحی پر آخری ضرب فریج نے لگائی۔ شہر کی زندگی میں فریج کا عمل دخل بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور جتنا اس کا عمل دخل بڑھتا ہے، گھڑے اور صراحی پسپا ہوتے جاتے ہیں۔ جن گھروں میں فریج ہے ان گھروں میں اس موسم میں کوئی صراحی نظر نہیں آئے گی۔ اب سے پہلے یہی گھر تھے کہ اس موسم میں صراحی ان کی زینت ہوا کرتی تھی۔